انتقام سے فارغ ہو کر مرکز کی بیوہ نے اپنے آدمیوں کو اکٹھے کیا، نقلی تحائف دوبارہ پیک کیا اور گھر واپس ہو لیں۔ اس طرح کے کئی واقعات اس دور کی تحریروں میں مرقوم ہیں جن کی صحت کی تصدیق یا انکار ان نیم وحشی قبائل کی طرز زندگی اور عمل سے ہوتا ہے۔ وانگ خان مرکز کا پوتا تھا جسے بوری میں سی دیا گیا تھا۔ اس کا باپ شہزادی کا بڑا بیٹا تھا جس نے اپنے خاوند کی موت کا بدلہ لینے کا ایک انوکھا منصوبہ بنایا اور اس پر کامیابی سے عمل بھی کیا۔ کہا جاتا ہے کہ وانگ خان جب 10 سال کا تھا وہ جنگوں میں اپنے باپ کے ساتھ جایا کرتا تھا۔ اس نے اپنے باپ کو تمیوجن کے باپ کے ساتھ اتحاد بناتے اور باہمی دوستی کے لیے اقدامات کرتے دیکھا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ تمیوجن سے عمر میں بڑا ہونے کے سبب اسے اپنا بیٹا قرار دیتا تھا اور اس نے تمیوجن کی بیوی کو اپنی بیوی بنانے سے انکار کر دیا تھا۔ جب وانگ خان کے دادا کا انتقال ہوا تو بڑا بیٹا ہونے کے سبب اس نے کمان سنبھالی جس کی وجہ سے اسے حسد کا سامنا کرنا پڑا۔ رشتہ داروں کی طرف سے کی جانے والی سازشوں اور مخالفتوں نے لڑائیوں کی شکل اختیار کر لی جس کے نتیجے میں اسے بھاگ کر یزونکی کے ملک میں پناہ ڈھونڈنی پڑی۔ یزونکی نے اس کا استقبال نہایت پرطباق انداز میں کیا اور اسے اپنی کھوئی ہوئی سلطنت دوبارہ حاصل کرنے اور اس کے غاصب چچا کو مار بھگانے میں بھرپور مدد فراہم کی۔ یہ تب کی بات ہے جب وہ یزونکی کی سلطنت میں تھا۔ اس نے نوعمر تمیوجن کو دیکھا، وہ عمر میں بہت چھوٹا تھا، تب سے وہ اسے بیٹا کہتا تھا۔ اب تاریخ خود کو دہرا چکی تھی۔ تمیوجن پناہ کی تلاش میں وانگ خان کی سرزمین پر تھا۔ جیسے تمیوجن کے باپ یزونکی نے وانگ خان کے باپ کو خوش آمدید کہا تھا، ویسے ہی وانگ خان نے تمیوجن کو اپنی سلطنت میں خوش آمدید کہا۔ وانگ خان کے متعلق ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ تب کے عہد میں وہ ایک ایسا حکمران تھا جس کی شہرت یورپ تک جا پہنچی تھی۔ ایشیا میں آنے والے عیسائی مشنریوں نے اسے پریسٹر جان کا نام دیا تھا۔ ان عیسائی مشنریوں نے پوپ اور یورپ کے عیسائی بادشاہوں کو ایرانیوں، ترکوں اور تاتاروں کے بارے میں اپنی کامیابیوں کے قصے سنائے تھے۔ انہوں نے یہاں تک کہہ ڈالا کہ تاتاروں کا عظیم خان عیسائی ہو گیا ہے اور وہ گوسپل کا مبلغ بن گیا ہے۔ اس نے پریسٹر جان کا نام رکھا ہے۔ لفظ پریسٹر پریسبائیٹرین کی کرپشن کی علامت کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ اس طرح کے کئی خطوط ان عیسائی مشنریوں کی طرف سے پوپ اور عیسائی بادشاہوں کو لکھے گئے۔ یہ خطوط مبالغہ آرائی سے بھرپور تھے، لیکن ایک بات تاریخی حوالوں سے مستند ہے کہ ایک بادشاہ تھا جس نے مشنریوں کو اپنی سلطنت میں تبلیغ کرنے کی اجازت دی اور یہ بادشاہ کوئی اور نہ تھا بلکہ وانگ خان تھا۔ وانگ خان پرفتن حالات میں ایک زبردست اور طاقتور شہزادہ تھا اور اس نے ایک وسیع علاقے پر حکومت کی تھی۔ اس کے صدر مقام کا نام قراقرم تھا۔ جتنا فاصلہ تمیوجن کو اس شہر تک پہنچنے میں لگا داستہ ان کا تھا۔ وانگ خان نے تمیوجن کا استقبال نہایت مشنکانہ انداز سے کیا اور اس کی حفاظت کرنے کا عہد کیا۔